مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر پر ٹہنی کے متعلق گزشتہ درس میں عرض کیا تھا، تو ایک سوال اس پہ آیا کہ کیا قبرستان کی زیارت کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں، قبروں کی زیارت کے لیے جانا۔ تو یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ مردوں کے لیے ہر جمعے کو جانا یہ مسنون عمل ہے، قبرستان جانا چاہیے، اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جائیں، قبروں پہ جا کے اپنی موت کی یاد آتی ہے، یہ جانا ضروری ہے۔ اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ نہ جانا افضل ہے، لیکن اگر بہت زیادہ بے چینی ہو، بے صبری ہو، صبر نہ آ رہا ہو، تو خاتون مکمل شرعی پردے کے ساتھ اپنے کسی محرم کے ساتھ وہ اپنے والد، بیٹے، شوہر یا بھائی کی قبر پہ جا سکتی ہے۔ والد، بیٹے، شوہر یا بھائی کی قبر پہ وہ جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہی جائے اور بار بار جانا معمول نہ بنائے۔ وہ صرف اس لیے کہ صبر آ جائے، وہ بھی محرم کے ساتھ اور مکمل شرعی پردے میں، اور ایسے وقت میں جائے جب قبرستان میں رش وغیرہ نہ ہو، ازدحام نہ ہو، اس وقت جائیں اور پھر فوراً واپس آ جائیں۔ باقی مردوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ قبرستان جائیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ مد نظر رہنی چاہیے کہ جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس وقت تلقین کہی جاتی ہے، سورہ بقرہ کا اول اور آخر یہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ دعا کے بعد باقی لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ ورثاء کو چاہیے کہ وہ وہاں پہ ٹھہریں، اور کتنا وقت ٹھہریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنا وقت وہاں رکیں جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ کم از کم 2-3 گھنٹے تو اس کام میں لگتے ہیں، اتنا وقت رکنے کا حکم ہے۔ ورثاء کو رکنا چاہیے، رک کے قرآن کریم کی تلاوت کریں، سورہ یاسین پڑھیں، اور جو کچھ وہ پڑھ سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ سوال و جواب ہو رہا ہے، اس میں اللہ تخفیف فرما دیں گے۔ دوسرا، قبرستان جا کے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قبرستان میں جا کے اپنے اعزاء اقربا کی قبروں پہ، آباء و اجداد کی، والدین کی قبروں پہ جب جائیں تو سورہ یاسین پڑھیں۔ سورہ یاسین پڑھ کے ان کے لیے دعا کا اہتمام کریں، اور اس میں آپ کسی بھی طور پہ دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے گا، ان پہ مزید کرم فرمائے گا، ان کی قبر کو دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید، اگر وہ جنت کے باغیچے ہیں تو اللہ مزید نکھارے گا، ان پہ مزید رحم ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ اس کے برعکس ہے تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے عذاب میں تخفیف فرمائیں گے، ان کی تکلیف کو کم کریں گے۔ تو اس لیے اہتمام کے ساتھ قبرستان جانا چاہیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے دعائیں کرتے رہنا، یہ ایک مسلمان کا شیوہ ہے۔ اصل چیز تو وہی ہے جو عمل انسان نے خود کیے ہیں، انہی عملوں کے ساتھ وہ قبر میں جاتا ہے، اور قبر دن میں 5 مرتبہ پکارتی ہے کہ میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں سانپوں بچھوؤں کا گھر ہوں، میرے لیے تیاری کرو۔ لیکن انسان دنیا میں غفلت میں پڑا ہوا ہے، دوسرے کو دفنا کے آتا ہے، لیکن بھول جاتا ہے کہ شاید میں نے بھی مرنا ہے۔ حالانکہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ ہر ذی روح نے یہ ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو جب یہ معلوم ہے کہ موت آنی ہے، اور یہ معلوم ہے کہ کب آنی ہے، کسی کو یہ معلوم نہیں۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت مقررہ آ جاتا ہے تو ایک لمحے کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، بہانہ بن جاتا ہے کہ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ در حقیقت بات یہ ہوتی ہے کہ وقت مقررہ آ چکا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم
ہم پہ رحم فرمائے، ہماری دنیا کی زندگانی اللہ مکمل اتباع والی بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے، ہمارے آباء و اجداد، رشتہ دار، حقدار، اعزاء، اقربا، ہمارے پیارے، ہمارے اساتذہ جتنے دنیا سے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔